سر جونپور نہ صحیح یوٹیوب پہ بہت سنتے رہتے ہیں لوگ. یہ بتائیے کبھی آپ نے مجھ کو جناب ابو طالب کے ایمان پر مجلس پڑھتے سنا ہے؟ نہ، میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھ کو اچھا نہیں لگتا. دروغہ جی کہا نہ تھوڑا حسن جعفر صاحب کے یہ دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، آنکھ ہے ان کے پاس. تو آدمی کہے گا کہ پاگل وگل ہے کیا؟ جو آدمی بینا ہے اس کو بینا کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہی حال ہے کہ آپ بیٹھ کے ابو طالب کا ایمان ثابت کیجئے. صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، سنیے ایک منٹ، جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد جو چچی ہیں وہ آئیں اور آ کے جناب ابو طالب سے کہنے لگیں کہ مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے. آپ کو کوئی مبارکباد پیش کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. چلیے آپ کو بھی مبارک، یہی تو کہتے ہیں نا. تو جناب ابو طالب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ارے بھائی آپ بھی چچی ہیں، اماں کی طرح ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو. طریقہ تو یہی ہے. لیکن ابو طالب نے کیا جواب دیا وہ سنیے آپ. فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا؟ مبارک ہو آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں. ابو طالب نے کہا اے فاطمہ، جیسا بیٹا آج ہوا ہے 30 سال کے بعد ویسے ہی بیٹا تمہارے یہاں ہوگا. تو جو آدمی 30 سال بعد کی خبر دے رہا ہو اس کے علم پر بات ہوگی کہ اس کے ایمان پر بات ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے. اب کوئی آگے کہہ رہے یار ادھر اگوا جون ہے حسن جعفر وہ اندھا ہے، تب ہم مجبور ہیں کہنے پر نہیں بھائی باقاعدہ ماشاءاللہ یہ 4 کوس دیکھ لیتے ہیں، اب ہمارا کہنا صحیح ہے. تو جو لوگ ایمان ابو طالب پر مجلسیں پڑھتے ہیں ثابت کرتے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے طریقہ. آپ نے اگر کفر کی بات نہ کی ہوتی تو ہم بلا وجہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرتے. صلوات بر محمد. تو 10 منٹ میں آپ کا اسی ذیل میں لیتا ہوں کہ خود رسول اللہ کے نزدیک علی کی ابو طالب کی حیثیت کیا تھی. خود علی امیر المومنین، بھائی علی کچھ ہوں، خلیفۃ المسلمین تو ہیں نا، چوتھے صحیح ہیں تو، اور انہی کے باپ کی بات ہے تو آپ لڑکے کی نہ مان کر کے دوسروں کی مانیے گا؟ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی. تو اب جو بحث ہوگی 15-20 منٹ جو میں نے عرض کیا، ایک بات رسول اللہ کی اور 2-3 حدیثیں اماموں کی، پھر واپس آ جاؤں گا. صلوات بر محمد آل محمد. تو جناب ہوا یہ کہ جب رسول اللہ کی وہ جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، صلوات بر محمد آل محمد، تو جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو ظاہر سی بات ہے باپ ہیں، گریہ کنہ رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تم جاؤ اور ان کا غسل و کفن کا انتظام کرو، دیکھ بھال میں، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتاؤ. حضرت علی علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، سب سے بڑے طالب ہیں، پھر جعفر ہیں، پھر عقیل ہیں، پھر مولا، اور ہر بھائی میں 10 سال کا ڈیفرنس ہے. یعنی طالب اور مولا کائنات میں 40 سال کا، جعفر اور مولا کائنات، عقیل اور مولا کائنات میں 30 سال کا، جعفر اور مولا کائنات میں 20 سال کا. جعفر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تھے نہیں. جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو جناب جعفر نہیں تھے، وہ حبشہ جا چکے تھے. کچھ لوگوں کو بھیجا تھا رسول اللہ نے حبشہ، تو وہ حبشہ میں تھے. اب بچے کتنے بھائی؟ طالب اور جناب عقیل، تیسرے نمبر پہ خود مولا ہے.
اور طالب بھی بڑے مولا کائنات سے، عقیل بھی بڑے مولا کائنات سے. 40 سال وہ بڑے، کم سے کم 20 سال یہ بڑے. جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور 2-3 لڑکے ہیں کسی کے، تو بظاہر ہم لوگوں کے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھ ریکھ کس کی ہوتی ہے؟ بولیے، بڑے کی. اس واقعے پر جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ ابو طالب جاؤ تم اپنی دیکھ ریکھ میں غسل و کفن کرو اور مجھے اطلاع دو، یہ بات کنفرم ہے کہ اس وقت تک نہ طالب مسلمان ہوئے تھے نہ عقیل. ٹھیک، اگر جناب ابو طالب انہی کے دین پر ہوتے تو بڑے بھائی لوگ موجود ہیں، علی سے مطلب نہیں کچھ، جن کے دین پر ہیں ان کا لڑکا موجود، جاؤ بھئی اپنا دیکھو. لیکن ان بڑوں کو چھوڑ کے مولا کائنات سے کہا، اور مولا کائنات مومن ہے. مولا کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب مومن ہے، ورنہ بڑے لڑکوں کے ذمے کیا جاتا. یہ کہا صلوات، یہ جناب شیخ مفید فرماتے ہیں. یہ تو ہو گیا رسول اللہ کا کہ اگر وہ اپنے چچا کو مومن نہ سمجھتے ہوتے تو کبھی، بولیے، علی کے ذمے نہ کرتے. اس لیے کہ اگر مان لیا ابو طالب کافر ہیں تو ان کے دین پر بڑے لڑکے موجود ہیں، تو بھیا جو دھرم تمہارا وہی تمہارے باپ کا، جاؤ. علی کا انتخاب دلالت کرتا ہے کہ وہ، بولیے، مومن تھے. صلوات بر محمد.